السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز علماء کرام، نوجوانان اسلام، ذمہ داران مسجد، جسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ آج مجھے آپ کے سامنے کچھ نوجوانوں کے بارے میں کہنا ہے، آپ کے بارے میں کہنا ہے۔ اور اس میں سے ایک اہم چیز جو مجھے بتائی جا رہی ہے، آج کا جو زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ، اس میں جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں نے پڑھی۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا۔ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، سیکنڈ۔ تیسرا لفظ ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اللہ نے اس طاقت کے بعد پھر تمہیں کمزوری دے گا اور بڑھاپا دے گا۔ یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم، وہ جاننے والا ہے۔ القدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ اگر غور کیے ہیں اس آیت کریمہ میں، اللہ کے اس فرمان میں مرحلے 3 بتائے گئے ہیں، 3 اسٹیپس اللہ عز و جل نے بیان کیے۔ ایک ہے کمزوری والا، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، اسے پلٹنے میں کتنے دن اور مہینے لگ جاتے ہیں۔ وہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے، نہ وہ خود چل سکتا ہے، اپنی کوئی ضرورت وہ مکمل نہیں کر پاتا۔ یہ کمزور ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اسے بیان کیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ سیکنڈ جو مرحلہ ہے، اللہ نے کہا کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ اسے طاقت عطا فرمائے گا۔ علماء نے اس کو اسٹیپس میں بانٹا ہے، 1 سال سے لے کر 7 سال تک، 7 سال سے لے کر 15 سال تک، پھر 15 سال سے لے کر 40 سال تک، پھر 40 سال سے لے کر 50 سال تک، پھر 50 سال کے بعد کی زندگی۔ الگ الگ 5 مرحلے اس کے بانٹے ہیں علماء۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ بچپن کا، طفولیت عربی زبان میں۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بچپن سے ذرا بڑھ کر جوانی کو آنے تک کا مرحلہ۔ اس کے بعد 15 سے لے کر یہ جو 40 سال کے بیچ کا، تقریباً کتنے سال ہوئے، 15 سے لے کر 40 سال کے بیچ کا جو مرحلہ ہے، یعنی تقریباً 25 سال زندگی کے، یہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اردو میں کہتے ہیں ادھیڑ عمر کا مرحلہ، پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ اللہ نے اگر اس مرحلے کو، جوانی کے مرحلے کو، اللہ نے اگر طاقت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے یہ طاقت کا مرحلہ ہے، سبحان اللہ، اللہ اس میں آدمی کو بہت طاقت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود اسے کہا کہ قوہ، یہ قوت والی عمر ہے، یہ طاقت والی عمر ہے۔ اگر ہمیں پیدا کرنے والا خالق اگر اس عمر کو طاقت والی عمر کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجئے اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ اور آپ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے، پیچھے سے مراد میرے پیچھے نہیں، آپ ہماری تاریخ کو پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے، یاد رکھو جس انسان کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ میں ہوں کون، وہ آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ آدمی کوئی بڑا کام
نہیں کر سکتا۔ اپنی تاریخ کا معلوم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی جو گورنمنٹ آف سعودیہ ہے، ان کے جو والد صاحب ملک سلمان کے والد ہیں عبدالعزیز، انسان ہونے کے ناطے آدمی سے اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، مگر ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں ان کی برائیوں پر غالب ہیں۔ اس انسان نے آنے کے بعد 4 محرابوں کو ہٹا کر، مصلوں کو ہٹا کر ایک کر دیا، ورنہ ایک نماز حرم میں 4 بار ہوتی تھی، الگ الگ امام کے پیچھے لوگ الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ آج آپ جاتے ہیں حرم میں، اور اگر آپ اطمینان سے ایک نماز اول وقت میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اسی آدمی کو جاتا ہے۔ آج کسی کی مجال نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر جھکے۔ اگر وہ توحید اس جگہ پر ہے، اور قبریں 10,000 سے زیادہ صحابہ، کتنے؟ 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں بقیع قبرستان میں ہیں، ایک صحابی کی قبر اگر یہاں اطراف میں کہیں مل جائے لوگوں کو تو وہ قبر کتنی بڑی ہوگی آپ جان سکتے ہیں۔ ایک بھی قبر ایسی نہیں ہے جہاں جا کے آدمی جھکے۔ یہ توحید اگر آپ کو دکھتی ہے، اس کے پیچھے یہ آدمی ہے یہ آدمی انسان ہے۔ اتنی دولت آپ کو اور مجھے ملے گی تو میں اور آپ کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم۔ اتنی دولت اگر ہمیں ملے گی تو ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو ملی دولت، 20 سال 22,000 مزدوروں کو لے کر اس نے تاج محل بنایا۔ کتنا وقت لگا اس کو؟ 20 سال، اور ڈیلی 22,000 لیبر ڈیلی، اور بہت زیادہ بڑا خزانہ، قوم کا خزانہ خرچ کر کے اس نے تاج محل بنایا۔ آپ مدینہ جاؤ، یہاں بھی قرآن رکھا ہوا ہے، نیچے مسجد میں رکھا ہوا ہے، سارے بھٹکل کی 120 سے زیادہ مسجدوں میں رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، مجمع ملک فہد، ان کو بھی دولت ملی، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن فیکٹری بنائی۔ کس کی؟ کیا بنایا انہوں نے؟ قرآن فیکٹری، کہ دنیا کے ہر گھر میں ہم مصحف کو پہنچائیں گے، قرآن کو پہنچائیں گے، ہر زبان میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ وہ جو نفسی طور پر، ذاتی طور پہ کرتے اس کا حساب وہ اللہ کو دیں گے۔ مجموعی طور پر انہوں نے کیا کیا؟ حرم کو اتنا بڑا بنایا ہے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، مگر الحمدللہ اتنی صفائی، اتنی پاکی موجود ہے، لاکھوں لوگ جانے کے باوجود بھی وہاں گندگی آپ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا یا بھی ہے، اچھا یا تاریخ۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ ہجرت کر کے، عبدالعزیز جو ان کے والد ہیں، ہجرت کر کے یہ سعودی چھوڑ کر یہ دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کن کے بچے ہیں، ان کے جو آبا و اجداد ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا حادثہ پیش آیا ان کے ساتھ، ہمارے استاذ نے کلاس میں کہا تھا، یہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی پہلی بیچ سے پڑھے تھے، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کے ساتھی تھے، انہوں نے کلاس میں کہا، یہ تو کسی نے ان کو جھگڑے میں بھگوڑا کہا۔ کیا بولا؟ بھگوڑے ہو تم لوگ۔ کیا کہا؟ تم بھگوڑے ہو۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لفظ ہمیں کیوں کہا جا رہا۔ اس دن سے انہوں نے تحقیق شروع کی کہ بھگوڑا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ یہ تم تو پہلے سعودی میں رولر تھے، تمہارا خاندان یہاں حکومت کرتا تھا، تمہیں وہاں سے مار کے بھگایا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ انشاءاللہ دوبارہ میں حکومت کروں گا۔ 40 لوگوں کو لے کے نکلے، کتنے لوگوں کو؟ وقت کی حکومت کو ٹکر دینے کے لیے۔ اس میں سے بھی 10 چلے گئے واپس، 30 کو لے کے آگے بڑھے، تھوڑی تھوڑی کامیابی ملی، وقت ایسا آیا کہ سارا سعودی عرب اللہ نے ان کے حوالے کر دیا۔ ہماری تاریخ، ہم ہیں کون؟ ہمارے اسلاف نے کیا کیا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں نوجوان، انشاءاللہ جواب دیں گے؟ یہ جمعہ کا خطبہ ہے یا ایک چھوٹا سا لیکچر ہے؟ یہ جمعہ کا خطبہ ہے یا ایک چھوٹا سا لیکچر ہے؟ آپ سے جواب چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا لیکچر ہے، کوئی بڑا بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ جی، امام بخاری رحمہ اللہ پہلی کتاب جو لکھے کون سی عمر میں لکھے؟
امام بخاری رحمہ اللہ پہلی کتاب جو لکھے کون سی عمر میں لکھے؟ بولو کچھ تو بولو، بولو 14 سال، جی چلو ٹھیک ہے، ایک ساتھی نے 14 کہا ہے، آپ کوئی اور گیس کرو۔ ہمیں معلوم ہونا جن کی حدیثیں ہم بولتے ہیں، ممبروں پہ سنتے ہیں، رواہ الامام بخاری، یہ حدیث امام بخاری نے کہا ہے۔ امام بخاری کون ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ کون ہیں؟ میں یہ بھی کہوں گا رحمہ اللہ۔ امام شافعی کون ہیں؟ یہ مشہور ہے نا۔ پھر صحابہ کون ہیں؟ کیا انہوں نے کیا؟ سبحان اللہ، کیا کارنامے ان کے؟ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو جذبہ آئے گا انشاءاللہ، میں بھی دین کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے کچھ کروں گا انشاءاللہ۔ معلوم ہوگا تو نہ آئے گا۔ کیا عمر میں پہلی کتاب لکھی بھائی؟ ایک ساتھی 14 کہہ رہے ہیں، جی 17 کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، 25، سبحان اللہ، جی ہاں، اختلف العلماء، اس میں علماء کا اختلاف ہے، ایسا ہی بولتے نا، مذاق میں بول رہا ہوں، جی 17، 14، 25، 16 سال، کیا عمر تھی؟ 16 سال۔ جو عربی میں لفظ استعمال کیا گیا امرد، کیا لفظ؟ ایسا آدمی جس کے چہرے پہ ایک بھی بال نہیں ہو، نہ مونچھ کا بال نہ داڑھی کا بال، مگر اس وقت ان کی عمر تقریباً یہ تھی۔ انہوں نے کتاب لکھی، 4000 محدثین کا ذکر ہے اس میں، کتنے؟ وہ عمر میں لکھ دی ہے یہ کتاب، امرد تھے یہ۔ اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنے آپ پر افسوس ہوگا، اس عمر میں انہوں نے یہ کام کر لیا، اس عمر میں کیا کر رہا ہوں؟ سوچئے، سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں میرے بھائی۔ اللہ نے اس عمر کو طاقت کی عمر کہا، اللہ نے طاقت کہا اسے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کسی کو طاقت کہہ رہا ہے تو وہ عمر حقیقت میں طاقت کی ہے، وہ بیچ کی عمر۔ دوسرا، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کو میں کیا کہوں، ایک حدیث ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں اس حدیث کو، اگر سن رہے ہیں تو بولو ہاں ہم سن رہے ہیں۔ لا تزول یا لا تزال قدم ابن آدم، سن رہے نہیں حدیث؟ سن رہے نہیں؟ آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے دربار میں اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے، ایک حدیث میں 4 اور ایک حدیث میں 5، اس سے 5 سوالات نہیں کر لیے جائیں، اللہ کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ سنے نہیں حدیث؟ یہ حدیث سنے نہیں؟ سنے ہیں نا، ماشاءاللہ، جی ہاں، بڑی امیدیں ہیں آپ سے، بڑی امیدیں ہیں۔ اندھیرے میں آپ ایک چراغ ہیں ہمارے لیے، کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ اندھیرے میں آپ ایک چراغ ہیں، خاص کر پورا ملک پریشان ہے، اس میں ہمارا اسٹیٹ بھی پریشان ہے، اس جگہ پر لوگوں کی بڑی نگاہ ہے۔ یہ ہے چھوٹا سا قریہ، چھوٹا سا قصبہ، تیز کار چلائے تو میں نے کہا 10 منٹ میں پورا بھٹکل ختم ہو جائے گا، اگر اندر نہیں آیا آدمی، ہائی وے سے نکل جائے تو 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا، مگر تمہارے چرچے ایوانوں میں ہوتے ہیں، تمہارا ذکر ایوانوں میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں کتنے اسٹیٹ ہیں، کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، لیکن ہندوستان کے تمام کونوں کو یہ معلوم ہے کہ بھٹکل ہے، یہ چپتا ہے، یہ کیا ہے؟ چپتا ہے یہ، اور یہ چپتا اس لیے ہے، ابھی ایک ساتھی نے کہا، میں نے ان کو کہا، کیونکہ یہاں دین باقی ہے، اللہ اکبر، یہاں دین باقی ہے، یہاں ہمارے اسلاف کی چیزیں باقی ہیں، یہاں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں میں دینداری پائی جاتی ہے، جتنی بھی ہے دوسروں کے مقابلے میں یہاں پائی جاتی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے آئندہ بھی باقی رکھیں۔ کیا بولنا ہے ابھی؟ کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ۔ یاد رکھو، لڑائی جو ہے آج کی، آپ طے کرو کہ آپ کدھر سے ہو۔ آج کی جو لڑائی ہے وہ 2 کلچر کے بیچ کی لڑائی ہے۔ اب باقی تو وہ لوگ کہتے ہیں
ان کو ایسا مسلمان چاہیے، ایسا نہیں چاہیے. وہ بولتے ہیں ان کو یہ مسلمان چاہیے جو بھجن بھی گاتا ہو، اسے مندر بھی یہ بھی اچھا باقاعدہ بولتے ہیں. وہ ان کو یہ مسلمان نہیں چاہیے. ان کا ہے ایک. ایسے میں لڑائی کیا ہے جانتے ہیں؟ آج کی مین لڑائی جانتے ہیں پوری دنیا میں جو دنیا ہضم نہیں کر پا رہی ہے؟ ایک طرف ہے اسلامی کلچر. کیا ہے اسلامک کلچر، اسلامی تہذیب، اور دوسری طرف ہے غیر اسلامی کلچر. یہ لڑائی دو کلچروں کے بیچ کی ہے. اگر آپ شیو کر لیجئے، آپ نارمل ایک ایسا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے نظر نہیں آنا، ایسے بن جائیے آپ، تو آپ کو وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی جو پریشانیاں دکھنے پہ آئیں گی. میں بول رہا ہوں صحیح ہے کیا؟ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے؟ اس دور میں جو آپس کی جو لڑائی ہے یہ دو کلچروں میں، ہم ادھر سے ہیں یا ادھر سے ہیں، ہمیں طے کرنا. کدھر سے ہیں ہم کدھر سے ہیں؟ اسلامی کلچر کی طرف سے ہیں. ہمیں فخر ہے، ہمارے رسول نے ہمیں کلچر دیا ہے. سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہے. اور ہمیشہ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ بھٹکل جو ہے ایک ماڈل ہاؤس ہے میرے لیے. کیا ہے؟ ماڈل ہاؤس ہے. یہ مسلمانوں کا گاؤں کیسا رہنا چاہیے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو میں بولتا ہوں بھٹکل آگے دیکھو. یہ نعمت ہے اللہ کی، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اس چیز کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اپنے دین کے مسئلے میں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اب طے کر لو جو بننا بنو، ڈاکٹر، انجینئر، IAS آفیسر، IPS آفیسر، CA، آپ جو بننا چاہتے ہیں بنو. میں تو یہ کہتا ہوں ہر کی پوزیشن پر پہنچو. کہاں پہنچنا؟ کیا لفظ ہے میرا؟ بولو بھائی. میں تمہاری زبان میں اتر کے بات کر رہا ہوں، میں فصیح اردو نہیں بول رہا ہوں. میں جتنے بھی کی پوزیشنز ہیں آپ وہاں جاؤ، پڑھو انشاءاللہ تعالی، اچھے سے اچھے پڑھو انشاءاللہ تعالی. ایک بچی تمہاری بازو اڑپی میں گزشتہ سال ریزلٹ لے کر آئی. میں ملنے کے لیے بنگلور سے گیا. اس کو 625 کو 624 اس بچی نے لیا تھا. 624 پورے اڑپی ڈسٹرکٹ کو وہ بچی نمبر 1 آئی. اور الحمدللہ مسلمان ہے، 17 پاروں کی حافظہ بھی ہے. کتنی؟ صرف انگلش ایک زبان ایسی ہے جس میں 99، باقی سب میں آؤٹ آف تھی وہ بچی. ہو دل کو خوشی ہوئی الحمدللہ. بچے آگے بڑھ کے پڑھیں انشاءاللہ تعالی، ہر جگہ پہنچیں، مگر پہنچنے سے پہلے اپنی بنیادوں کو مضبوط کر لو انشاءاللہ. آپ جہاں جاؤ گے آپ کے اندر آپ کا دین رہے گا، آپ کا اسلام رہے گا. یہ خدمت اسلام یہ تمہارے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. اور ایک شعر ہو سکے تو یہ لکھو، آپ لکھ رہے ہو نا، یہ لکھو: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ میرے سے میرا دین اوپر آئے. اللہ اکبر. میرے سے میرے دین کا نام روشن ہو. آپ ضرور یہ اپنے اندر لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. یہ پہلی چیز ہے. وہ ایک لفظ پر میں نے کہا یہ قوت والی عمر. یہ حدیث سن لیجئے، آپ نے بچپن سے سنا ہے. میں 5 بھی نہیں کہوں گا، ایک چیز تمہارے دماغ میں بٹھا کر میں بات آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ 5 سوالات کرے گا، اس کے بغیر کسی کو بھی اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا کوئی بھی. ایک سوال یہ ہے تم نے عمر کہاں گزاری. کیا سوال ہے؟ اچھا بھائی، میں ایک انٹروڈکشن کرنا تھا ان کا. سب سے پہلے آپ نے میرا انٹروڈکشن تو کر دیا، اس میں سے یہ کون لوگ ہیں، کون کیا پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم نا. اس آخری میں لیں گے ان کو، آخری میں پوچھیں گے. +2 میں کوئی ہے یہاں؟ +2 والے کوئی ہیں؟ ڈگری والے کوئی ہیں؟ ڈگری والے، ماسٹر ڈگری والے، ماسٹر ڈگری کرنے والے نہیں، ڈگری تک ہیں.
مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سامعین کون ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے کہا بھی تم کدھر جا رہے ہو؟ یمن کو جا رہے ہو. یمن والے علم والے ہیں. انک تاتی الی قوم من اہل الیمن، وہ تو اہل کتاب ہیں. یہ قریش کی طرح نہیں بات کرنا وہاں جا کے، ان کو علم سے بات کرنا. آپ مجھے جواب دیجئے، آپ مجھے جواب دیں انشاءاللہ. تو نے عمر کہاں گزاری ایک سوال ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اس کے بعد کا سوال کیا ہے بھی کون آپ میں سے جواب دے گا؟ آپ میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. سیکنڈ سوال کیا ہے؟ وہی حدیث پوچھ رہا ہوں جو بچپن سے سنے. سیکنڈ سوال کیا ہے؟ عن عمری ہی، پہلا سوال. سیکنڈ سوال کیا ہے؟ بولو 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 بولو. تھوڑا پانی سے، تھوڑا سا پانی. مال. یہ سیکنڈ تو نہیں مگر سوال ہے. یہ کوئی ہے ایک بھائی؟ جزاک اللہ خیر. کون بولے؟ بارک اللہ فیکم. عن شبابہ، عن شبابہ، عمر تو نے کہاں گزاری؟ تو نے جوانی کہاں گزاری؟ اب آپ مجھے جواب دیں گے عمر میں جوانی ہے یا نہیں ہے؟ عمر میں جوانی ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی. ہے. ساری عمر کا سوال الگ اور جوانی کا سوال الگ. اگر یہ الگ کیا جا رہا ہے تو اللہ کے پاس اس جوانی کی عمر کی کتنی اہمیت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچو عقل مندو، اتنا بس ہے. عمر میں جوانی ہے، اسے چھوڑ کر اگر اللہ جوانی کا اسپیشل سوال کر رہا ہے تو اللہ کے پاس جوانی کی عمر کی کتنی اہمیت ہوگی. آپ سوچ کے دیکھیے. آپ اس اہمیت کو سمجھیے. آپ سمجھیے. آپ جی ہاں، یہ آپ معمولی عمر میں نہیں ہیں، بہت اہم چیز میں ہیں آپ. بڑی اہم عمر اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے. تیسری ایک حدیث، بس 5 میں دو ہی کہوں گا. میرے ٹاپک سے وہ 2 چیزیں ہی ریلیٹڈ ہیں. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کوشش کرنا انشاءاللہ تعالی، یہ آپ کوشش کرنا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ رہیں گے انشاءاللہ. 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم یہ 7 قسم کے لوگوں کو VIP بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے پاس VIP کون کون ہے؟ ایک لسٹ بناؤ. آدمی شادی کی لسٹ بناتا نہیں، میری شادی میں اتنے VIP آ رہے ہیں. کچھ لوگ VIP ہوتے ہیں، کچھ VVIP ہوتے ہیں. کیا ہے فل فارم اس کا؟ ہاں بولو بھائی. دس از اے اسمال لیکچر میرے بھائی عشان کی بات کا. ویری امپورٹنٹ پرسن یا ویری ویری امپورٹنٹ پرسن، جسے قیامت کے روز سورج جب یہاں ہوگا 1 میل کے برابر، اس وقت اگر اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے رہا ہے تو یہ VIP ہیں. یہ VIP ہیں، ان کو ہی VIP بولتے ہیں. سبحان اللہ. اگر کسی کو قیامت کے روز بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، اگر 70,000 لوگ جنت میں جا رہے ہیں وداؤٹ اینی حساب، وداؤٹ اینی عذاب، تو یہ لوگ VIP. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم لوگ VIP بنیں گے اللہ کے پاس. کہاں بنیں گے؟ اس میں سے ایک نوجوان وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ. اللہ اکبر. وہ نوجوان بھی وہ عرش کے سائے میں ہوگا جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں کی گئی ہو. سبحان اللہ. شاب نشأ فی عبادت اللہ. یہ کوشش کریں یہ جو جوانی کا ہمارا وقت ہے اللہ کی عبادت میں گزرے انشاءاللہ. کس میں گزرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے. اب آگے آ جائیے. مین جو چیز، ایک لفظ مجھ سے کہا گیا ہے، یہ تو کچھ میرے دل کی باتیں تھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے میرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہے. امید ہے مجھے اس بات کی انشاءاللہ اس میں سے کوئی ہو سکتا ہے آئندہ انشاءاللہ مجھے امید ہے ہائی کورٹ کا جج بنے. میں دیکھوں ایک حافظ قرآن ہو اور ہمارے کرناٹکا کے ہائی کورٹ کا جج بھی ہو. نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، تمنا نہیں ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں حافظ قرآن ہو. میں ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوں حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. میرے ہی مدرسے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں،
میرے ساتھ میں بہت پہلے پڑھے، عمر آباد میں پڑھے ماشاءاللہ. آپ گوگل میں جائیے، صرف گوگل کو بولیے ڈاکٹر شبیر، خالی اتنا بولیے. آج بنگلور کے ٹاپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، بڑے ڈاکٹرز، اس میں ان کا بھی ایک نام ہے. ڈاکٹر شبیر بولیے. پیٹ کے لیے گیسٹو انڈو کچھ بولتے ہیں آپ لوگ، پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں، 10 سال عمر آباد میں پڑھنے کے بعد، عالم ہونے کے بعد، +2 پھر MBBS، اسی زمانے میں انگلینڈ کو جا کر سبحان اللہ MD کر کے فورٹیز ہاسپٹل کے سرجن رہے 33 ایئرز تک. کتنے؟ 30 پر 3 سال تک. آج ان کی عمر 60 پر 3 سال ہے قریب میں جہاں تک جانتا ہوں. اور ان کے ذہن میں ایک تھا کہ میں عالم تو بنا ہوں سبحان اللہ، میں ڈاکٹر بھی ہوں، مگر میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں. تو جب لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن میں ڈاکٹروں کا کام بڑھ گیا. ایکچولی انہوں نے سوچا یہ لاک ڈاؤن کو میں قرآن کے لیے استعمال کرتا ہوں. 63 ایئرس کی ایج میں وہ حافظ بنے. آج وہ حافظ بھی ہیں. ایک ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر بن جانا کمال نہیں ہے جی. MBBS پڑھنا کمال ہی نہیں ہے آج، کوئی کمال نہیں ہے آج. MBBS بننا، MD بننا بھی کمال نہیں ہے آج. اس چیز میں ماہر بننا کمال ہے. اللہ اکبر، وہ ماہر ہیں. وہ پیٹ میں کچھ بھی ہو جائے ان کو سمجھا جاتا ہے یہ ایک بڑا ڈاکٹر ہے، آپ اس سے جا کے ڈسکس کیجئے، آپ کو صحیح مشورہ دے گا. سبحان اللہ، دل کو خوشی ہوتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو یہی کہوں گا اس موقع پر کچھ چیزوں کا خیال رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے، نبی نے کچھ پیغامات دیے ہیں، نبی نے دیے ہیں. آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے، آپ کو یہ پیغامات ملیں گے انشاءاللہ تعالی. ان میں سے کچھ میسیجز، پیغامات میں آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ آج. ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ قرآن اور حدیث کو اتنا نہیں پڑھتے جتنا ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس میں سے نکال کر کچھ پیغامات میں آپ بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کیا کمٹمنٹ لیا ہے. سبحان اللہ، بڑی اہمیت تھی میرے نبی کے پاس. 17 سال کا ایک نوجوان تھا، قریب یہی عمر تھی. حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، ان کے اوپر اس نوجوان کو اللہ کے نبی نے امیر بنا دیا. تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو تعجب بھی ہوا، کیسا ہم اس نوجوان کے انڈر میں رہ کر ہم کیسا جنگ لڑیں گے. جانتے نوجوان کا نام کیا تھا؟ وہ جانتے کیا تھا نوجوان کا نام؟ ہاں، ابو بکر صدیق بھی ان کے نیچے ایک جنگ میں، حضرت عمر کو بھی، بڑے بڑے صحابہ کو نبی نے ان کے نیچے رکھا. کیا نام تھا؟ آپ مت بولیے، آپ مت بولیے. کیا نام تھا نوجوان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نوجوان میں کوئی اچھی چیز دیکھتے، بہت آگے بڑھاتے، اسے بہت آگے بڑھاتے، موٹیویٹ کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. ایک نوجوان، اور ایک بولتا ہوں میں، ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھے تھے، رائٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. نوجوان کی عمر تقریباً 13 سال کے قریب، 12-13 سال کے قریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد اسلامی طریقہ یہ ہے کوئی بھی اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، رائٹ سائڈ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوجوان سے سوال کیا، اسلامی طریقے کے مطابق تمہیں یہ پیالہ مجھے دینا ہے، ادھر سے دینا ہے، اگر آپ پرمیشن دو گے تو میں یہ پیالہ ان کو دے دیتا ہوں. ادھر کون بیٹھے ہیں؟ نوجوان نے کہا نہیں دوں گا پرمیشن. کیا کہا؟ پرمیشن نہیں دوں گا. ان کو دینا پڑا نبی کو، نبی دے دیے. پھر اس نوجوان نے کہا میں نے اس لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہونٹ جہاں لگائے ہیں اس جگہ کو میں ہی لگاؤں گا. میں کیسے ابو بکر کو دے دوں وہ؟ میں کیسے ابو بکر صدیق کو دے دوں وہ؟ سبحان اللہ. کیا نام تھا وہ نوجوان کا؟ 2 نوجوان کا نام میں لے لیا آپ کے سامنے. کیا نام تھا؟ جی بولو. میں بہت علم والے سمجھتا ہوں بھٹکل کے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں، یہ سمجھ کے ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے شاگردوں میں بہت آگے گئے ہیں میرے شاگرد، اللہ کا بڑا کرم ہے. مجھے خوشی ہوئی اس دن، آپ کو میں لیٹر بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ. ابھی جو وائٹ ہاؤس ہے امریکہ میں، بائیڈن جو پریسیڈنٹ ہے، اس نے الحمدللہ
ہمارے ایک بچے کو اس نے لیٹر لکھا ہے اور اس نے شکریہ ادا کیا ہے. یہاں MBBS کیا، پھر MD امریکہ میں کیا. وہ بچہ MD میں وہ پوری دنیا میں اس سال 2nd رینک آیا اور وہیں پریکٹس بھی شروع کیا. بہت اچھا پریکٹس کیا. یہ کووڈ میں اس نے بڑا اچھا کام کیا تو امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا گیا کہ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں کہا بہت بڑی بات ہے میرے لیے بڑی بات ہے. میری مسجد کا ایک نوجوان یہاں سے نکل کے اگر امریکہ جاتا ہے اور امریکہ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. الحمدللہ. میں چاہتا ہوں ہمارے بچے دنیا کے کونے کونے میں جائیں اور مسلمان بن کر خدمت انجام دیں انشاءاللہ تعالی. اپنے دین کو نہ چھوڑیں. میرا نام تو بتاؤ، وہ نوجوان کون تھے جن کے نیچے اللہ کے نبی نے بڑے بڑے صحابہ کو رکھا؟ زور سے بولو بیٹے. حضرت زید رضی اللہ عنہ. آپ والد کے پاس چلے گئے، ذرا ان کے بیٹے کے پاس آ جاؤ. بسم اللہ. بیٹا، انہی کے بیٹے، آپ جن کا نام لے رہے ہیں انہی کے بیٹے اسامہ بن زید. کیا نام؟ اسامہ بن زید. چھوٹی عمر تھی. اللہ کے رسول نے کہا دیکھا ان میں صلاحیت موجود ہے. اللہ کے نبی نے ایک جنگ میں ان کو کمانڈر بنایا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. میں اس کو سامنے، اچھا وہ ہونٹ والے کون ہیں؟ وہ صحابی کون؟ وہ ہونٹ والے صحابی کون؟ شیخ یہ لوگ دور رہتے ہیں دروس سے. وہ ہونٹ والے صحابی کون ہیں جنہوں نے کہا میں ابو بکر کو نہیں دوں گا یہ پہلا، یہ نبی کے ہونٹ لگے، میرے ہونٹ یہیں لگیں گے. سبحان اللہ. کون تھے وہ؟ ایک دم فیمس. شاید تمہاری زندگی کا کوئی دن ان کے نام کے بغیر نہیں گزرتا. شاید. بولو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ابن عباس. کون؟ چکر کے نہیں بولنا. انٹرنیٹ کا صحیح استعمال اس وقت نہیں کرنا. چکر کے نہیں بولنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. چلیے ابھی کچھ چیزیں انشاءاللہ ترتیب سے لیتے ہیں کہ پیغام نبی کا کیا ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ. کیا ٹاپک ہے؟ نبی کا پیغام، نوجوانوں کے نام. سبحان اللہ. نبی کا پیغام. کس کا پیغام؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا پیغام، نوجوانوں کے نام. لکھ لو اس کو، سینٹنس کو ہی ایسے ہی لکھو. نبی کا پیغام، نوجوانوں کے نام. اللہ اکبر. میرے نبی نے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا. اور وہ بھی سمجھانے کا طریقہ کیسا ہے؟ دیکھو، سواری میں جا رہے ہیں، پیچھے ایک نوجوان کو بٹھا لیے سواری میں. اب وہ نوجوان کو پیغام دے کے سمجھا رہے ہیں. خالی یہ پیغام اس نوجوان تک نہیں ہے، یہ آنے والے قیامت تک ہر نوجوان کے لیے ہے. یا غلام، نبی کا لفظ، یا غلام، اے بچے، اے نوجوان، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ پہلا پیغام ہے. آپ ساری زندگی بھر اس پیغام کو لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ہے یہ. ساری زندگی یاد رکھیں گے اور آپ ہر جگہ اسے محسوس بھی کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی. اے غلام، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے؟ بولو نا، بولو، زور سے بولو. ہماری اوقات ہم اللہ کی حفاظت کریں گے، ہماری کیپیسٹی کی ہم اللہ کی حفاظت کریں گے. مگر نبی کہہ رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمجھو اس لفظ کو، یہ سب سے مین پیغام ہے، نمبر 1 پیغام ہے. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ایک چیز فالو کرو، ایک ایک چیز فالو کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. سمجھ میں آیا ہے پہلا لفظ؟ عقیدے میں حفاظت کرو، عبادتوں میں، نمازوں میں حفاظت کرو خاص طور سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہاں ہے
ماشاءاللہ اس جگہ پر میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اللہ کے دین کی ہر جگہ حفاظت کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ساتھ میں ایک لفظ بھی ملا لو، آج دنیا میں یہ بھی دیکھو تماشا کیسا ہے، جتنی بھی بڑی قومیں ہیں وہ ساری قوموں کو اپنے دین سے بڑا پیار ہے۔ کسی یہودی کو آج دنیا بتا دے اسے اپنے دین سے ہٹا کے دکھا دے، وہ نہیں ہٹے گا، وہ نہیں ہٹے گا، اس کا ایک ایک چیز فالو کرے گا۔ وہ جو بال چھوڑنا ہے، چھوٹی سی ٹوپی یہاں پہننا، چھوٹی سی ٹوپی پہننا ہے، ویلنگ وال کے سامنے کھڑے ہو کر تورات کو پڑھنا ہے ڈل ڈل کے۔ ویلنگ وال کا معنی کیا ہے؟ ڈلنے والی دیوار، ہلنے والی دیوار۔ دیوار تو نہیں ہلتی، یہ وہاں کھڑے ہو کر ہلتے ہیں، اس لیے اس کو ویلنگ وال بولتے ہیں۔ وہ ہر چیز میں فالو کرتا ہے۔ عیسائی کو دیکھو، سبحان اللہ، سنڈے کو چھٹی ہے ہماری، کب ہے چھٹی ہماری؟ یہاں کب ہے؟ بھٹکل، اسی لیے بھٹکل سب کو چپتا ہے جی۔ سنڈے کو چھٹی، ان کا ہولی ڈے، اور چھٹی سنڈے کو، ان کی تہذیب ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں بڑی بڑی کالجز کو جاتے ہیں بنگلور میں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر پہنے، اور عورت جو ہے وہ پوری سراپا عورت ہے، پورا رہے۔ بالکل الٹا ان کے پاس یونیفارم ہے۔ نن کا دیکھو آپ، نن کہاں تک پہنتی ہے، اور وہی سوٹ کیسا ہے، سارا کچھ اپنا مذہب کیسا چلتا ہے، دنیا کو ایسا چلاتے ہیں وہ۔ یہودیوں کو محبت، عیسائیوں کو محبت، اور اس وقت ہر غیر مسلم کو محبت ہے۔ ساری زندہ قومیں، میرا لفظ سنو غور سے، ساری زندہ قوموں کو اپنے دین سے محبت ہے، اسی لیے آج دنیا میں وہ اوپر ہیں۔ اور مسلمان کو ایسا لگتا ہے آج دین سے محبت نہیں ہے۔ آپ لکھ لو میرے بھائی، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، پورے لیکچر میں یہی ایک قسم کھا رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کھا رہا ہوں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا آخرت میں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے دین پر چلو انشاءاللہ۔ اور حضرت عمر کا یہ سنٹنس لکھو، اگر لکھنا ہے حضرت عمر کا یہ سنٹنس، ایسا آدمی اللہ دوبارہ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ بہت 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 آگے تھے حضرت عمر، 10 سال گورنمنٹ کیے، بس اتنا ہی، 10 سال حکومت کیے۔ یہ 10 سال میں قیصر بھی فتح کر لیے، کسرا بھی فتح کر لیے، دنیا کا ایک بڑا حصہ، اس زمانے کے 2 سپر پاور، دونوں کو ختم کر دیے 10 سال کے اندر۔ 10 سال کے اندر حضرت عمر نے اتنا پھیلایا اسلامی حکومت کو، آج بھی وہی چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ پڑھو حضرت عمر کو، ان کا ایک سنٹنس بول کے دوسرے پیغام کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سنٹنس آپ میرے ساتھ ریپیٹ کرنا، بولیے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ۔ حضرت عمر کا سنٹنس ہے یہ انشاءاللہ۔ اس کا معنی بھی لکھ لو، عربی زبان میں یہ سنٹنس بھی لکھ لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم وہ لوگ تھے، نحن قوم، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ کس سے؟ ہم نہ اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، اونٹ بھی چرانے نہیں آتا تھا۔ آج اتنی بڑی دنیا اگر ہم فتح کیے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام، اللہ اکبر، جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت کو تلاش کرنا شروع کیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا، اللہ اکبر۔ میرا یہ سنٹنس سمجھے بھی حضرت عمر نے جو کہا، سب کو سمجھ میں آیا؟ جتنے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ 50 سے زیادہ ہیں یہ لوگ، جی ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے، سمجھ میں آیا سنٹنس یہ؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ایک آیت پڑھتے تھے، ہر خطبے میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی، سبحان اللہ۔ یہ پہلی چیز ہے، آپ انشاءاللہ نبی کا پہلا پیغام سمجھ کے اس کو لیجئے، آپ دین کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر میں سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، نبی نے بھی سوال کیا۔ ایک جھاڑ ہے، درخت، نبی کا سوال ہے، اس کی مثال، مومن کی مثال وہ جھاڑ کی طرح ہے۔
اس کی کوئی چیز ویسٹ نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کے لیے ایک ٹاپک باندھا، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ، اس میں اس ٹاپک میں اس کو پیش کیا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ سے، بتاؤ کون سا جھاڑ ہے؟ کون سا جھاڑ بھائی؟ ماشاء اللہ سب کو معلوم ہے جی. حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں معلوم تھا، یہ حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا، سب کو معلوم ہے. آپ لوگ سب ماشاء اللہ جواب دے رہے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اللہ ترقی عطا فرمائے، میری دعا ہے. دوسرا سوال، سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب قیامت میں کون رہے گا؟ سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ. یہاں جو ڈگری استعمال ہوئی ہے کمپیریٹو ڈگری، کمپیئر کر کے کہا گیا ہے سب سے زیادہ نبی کے قریب، اللہ کے رسول کے قریب قیامت میں کون رہے گا؟ زور سے بولے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. آپ کے پاس اس کے لیے دلیل ہے؟ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی اللہ کے رسول کی حدیث ہے؟ جی حضرت بلال ہے. میں چاہوں تو، آپ چاہیں تو، آج کا نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ کل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتا ہوں قیامت میں، تو کیا رہ سکتا ہے؟ کیا اس کو موقع ہے کہ میں میرے رسول کے قریب رہوں؟ اس کا موقع ہے قیامت کے روز؟ سوال ہے میرا، موقع ہے؟ بولو زور سے بولو. ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ درود پڑھنا پڑے گا. جزاک اللہ خیر. بچے نے کہا درود پڑھنا پڑے گا، پڑھ لو درود ایک بار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب میں حدیث پڑھتا ہوں، سنو. میں ایسا بول کے اٹھ کے چلا جاتا نا تو آپ کو یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا. میں سوال کر رہا ہوں، اب آپ جواب نہیں دے پائے، میں جواب دے رہا ہوں، سنو غور سے. ان بے شک نبی کہتے ہیں تم میں سب سے زیادہ قریب مجلسن بیٹھنے کے اعتبار سے قیامت کے روز وہ آدمی رہے گا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اللہ اکبر. کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ کیریکٹر اگر نوجوان کا اچھا بنا لے تو وہ نبی کے قریب رہ سکتا ہے قیامت میں. اللہ اکبر. چانس ہے، موقع ہے. اپنے کیریکٹر کو اچھا کرو. کیا کرو؟ کیریکٹر کو اچھا کرو. اچھے کیریکٹر کس کو بولتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. کیریکٹر کو اچھا کرو، کیریکٹر کو اچھا کرو، اچھا کرو. اچھے کیریکٹر کس کو بولتے ہیں؟ اچھے کیریکٹر سے کیا مراد ہے؟ اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ بچپن سے میں بھی سنتا تھا، میں بھی کئی بیانات میں بولا. یہ ایک خان صاحب جو ہے نا، وہ جمعہ کا خطبہ سنے، بہت جوش آ گیا. خطبے کا ٹاپک تھا دعوت اللہ. کیا ٹاپک؟ ایک آدمی کو مسلمان بناؤ، اس کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے. باہر نکلے، وہ زمانہ ہمارا ہی تھا، پوری گورنمنٹ ہماری چلتی تھی. ایک آدمی کو پکڑے، بولے کلمہ پڑھ. کیا بولے؟ اور گردن پر چاقو بھی نکال کے رکھ دیا، کلمہ پڑھ. اب وہ آدمی چاقو گردن پہ، مرتا کیا نہ کرتا. وہ بولا ٹھیک ہے خان صاحب، کلمہ کیا ہے؟ بولو. وہ میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم کلمہ کیا ہے، پڑھ کلمہ. مگر حسن اخلاق کیا ہیں وہ ہمارے کو نہیں معلوم، اپنانا پڑے گا. کیا ہے حسن اخلاق؟ دوسرا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، عقیدے میں کبھی ٹس سے مس نہیں ہو جاؤ. دوسرا پیغام، اپنے اخلاق اچھے رکھو انشاءاللہ تعالی. اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ کبھی انعام دیتے کیا ان کو؟ کیا تو بھی کچھ انعام دیتے ہیں؟ ہے کچھ انعام آج بھی ہے؟ ہو سکتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بولتا ہے تو اس کو انعام بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ واٹ از دا گڈ کیریکٹر؟ نبی کے ساتھ میں رہنا ہے، سب سے قریب رہے گا وہ آدمی. سبحان اللہ. اچھے اخلاق، میں اس کو پینڈنگ میں رکھتا ہوں، آپ کے ذہنوں پہ زور ڈالیں انشاءاللہ تعالی، بعد میں بات کرتے ہیں. تیسری چیز جو آج ہمیں جس کی سخت ضرورت ہے الحمدللہ، جس کے لیے مجلس قائم کی گئی ہے انشاءاللہ، نوجوانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے، دو چیزیں ایسی ہیں نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں.
انشاءاللہ ہم نہیں اٹھائیں گے. یہ پیغام ہے نبی نے سب کو دیا، خاص کر نوجوانوں کو. اللہ کے رسول کا لفظ سنو، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس مسئلے میں نقصان اٹھاتے ہیں. یہ ایک صحت ہے، اللہ اکبر. جب تک صحت رہتی ہے نا معلوم نہیں ہوتا صحت کیا ہے، جب چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے کہا وہ ہے وقت. سبحان اللہ. کون سی چیز ہے؟ یہاں ہم ٹہر جاتے ہیں، ٹہر کے اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا وقت بڑا اہم ہے، خاص کر نوجوانوں کا. یہ وقت ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ اگر صحیح چیز میں گزار رہے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو اس میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر غلط چیز میں ہم گزار رہے ہیں تو آپ میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے، آپ عہد کیجئے آج سے ہم اپنا وقت انشاءاللہ صحیح چیز میں گزاریں گے انشاءاللہ. دن میں ایک پرندہ ہے، اسے نظر نہیں آتا، رات میں نظر آتا ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ بہت سارے نوجوان الو بنے ہوئے ہیں، بہت سارے نوجوان الو بنے ہوئے ہیں فون کے ساتھ. کس میں؟ فون کے ساتھ. دن میں نظر نہیں آتا، رات میں اسے نظر آتا الو کو. میں ہمیشہ بولتا ہوں دن میں اگر الو کو نظر نہیں آتا ہے تو الو کا قصور ہے یا سورج کی روشنی کا قصور ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ایسا اگر ہمارے نبی کی تاریخ اگر ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نبی کا قصور نہیں ہے، نبی سورج سے زیادہ روشن ہے. ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے، ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے. سبحان اللہ. کئی نوجوان ایسے ہیں دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو بہت جلدی، جن کو عینک پڑا ان کو نہیں بول رہا ہوں، ہاں ان کو نہیں بول رہا ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں سب الحمدللہ، لیکن پڑ جاتا ہے. اور باقاعدہ ڈاکٹر بولتا ہے جو بلو لائٹ ہے آپ جو دیکھتے ہیں رات میں اندھیرا کر کے جو آپ فون میں رہتے ہیں، اس کے اتنے نقصانات ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. میرے بھائی یقیناً فون اور انٹرنیٹ یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں، میرا لفظ غور سے سننا، اس میں آدمی آباد بھی ہو سکتا ہے اور برباد بھی ہو سکتا ہے. آدمی جانور سے زیادہ گر بھی سکتا ہے. کس سے؟ فون اور نیٹ مل گیا تو جانور بھی شرمائے گا اسے. ایسی ایسی گندی چیزیں اس میں دیکھ سکتا ہے آدمی، سبحان اللہ، کہ جانور بھی شرمائے گا اس کے سامنے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی اس لیے یہ ہے نہیں حقیقت. میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے، کچھ بولو. صحیح ہے نا؟ جی ہاں. ایک زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار خراب جگہ ہے اور مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، اس لیے کہ بازار میں فتنے زیادہ ہیں. آج سب کے جیب میں ہے فتنہ. باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا سو گیا ہے آن ٹائم، بیٹا چادر اوڑھ کے اندر فون میں بیٹھا ہے، اندر فون میں بیٹھا ہے. بیٹی چادر اوڑھ کے اندر فون میں بیٹھی ہے. ماں باپ خوش ہیں کہ میرے بچے سو گئے ہیں، مگر بچے جو ہے وہ فون، کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ ایڈکشن بولتے ہیں. کیا کریکٹ بول رہا ہوں میں؟ ایڈکشن کا اردو معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں عادی. عادی چھوٹا ہو گیا لفظ. پاگل پن برابر بچہ بولا ہو. مجنون پاگل پن ہے، پاگل پن. کیا معلوم ہے یہ پاگل پن ہے؟ عورتیں جو ہے فون میں رہ کر، فون میں عورتیں رہ کر میلے کپڑوں کے ساتھ چھوٹے بچے کو ملا کر واشنگ مشین میں ڈالی ہیں. مر گئے ہیں بچے، مرے ہیں بچے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میلے کپڑے اٹھاتے نا، چھوٹا بچہ سو رہا ہے اٹھا کے یہ فون کے ایڈکشن میں ڈال کے آن کر کے چلے گئے ہیں، مرے ہیں بچے. جی پاگل پن ہے یہ، اور پاگل پن کی حد تک جا چکی ہے یہ چیز. میں اس کا انکار نہیں کرتا، فائدہ بھی ہے. دیکھو میں نوٹس لے کے بیٹھا ہوں اس میں عربی میں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی حدیث ہم اس میں چیک کر سکتے ہیں، قرآن کی کوئی بھی آیت ہم چیک کر سکتے ہیں. آپ اپنا پورشن اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ پڑھنے کے لیے اسے استعمال ایک حد تک کر سکتے ہیں، پوری طریقے سے نہیں. اور یہ بھی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، کوئی آدمی اگر موبائل فون میں دیکھ لے کر آپریشن کرنے کے لیے ایسا کرنا ہے، ایسا کاٹنا ہے، ایسا کاٹنا ہے، مریض کو لے کر شروع ہو گیا تو آپریشن سکسیسفل ہوگا سکسیسفل. ایسا دین کے مسئلے میں بھی ہر مسئلہ اس میں دیکھ کر آپ طے مت کر لیجئے یہی ہے.
آپ علماء سے رابطہ کر کے اب پوچھ لیجئے خاص طور سے یہ میں نے پڑھا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ورنہ آپ گمراہ ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اس کا جتنا اچھا استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کیجیے، اور خراب استعمال جو ہے عزم کیجیے آج سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پیغام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے میں جو گناہ ہوتے ہیں، نبی کا لفظ کیا ہے، تنہائی میں جو گناہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ رہیں گے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کر آئے گا، بہت بڑے بڑے تہامہ، ایک پہاڑ کا نام نبی نے لیا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر ان کی ساری نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، وہ کون ہیں ذرا بتائیے اللہ کے نبی تاکہ ہم بچ سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، لوگوں کے سامنے رہتے ہیں تو بہت اچھے رہتے ہیں، مگر اکیلے میں اگر جاتے ہیں تو وہ سارے گناہ کرتے ہیں جو حرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا آج انٹرنیٹ اور موبائل فون اس حدیث کی روشنی میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ ذرا زور سے اور ذرا زور سے سبحان اللہ۔ آج میرے پاس وی آئی پی کون بولو جس کا نے بیسک سیٹ ہے، دیکھو انہیں وی آئی پی آج، یا جو فون ہی نہیں رکھتا، دیکھو جو فون ہی نہیں رکھتا وہ وی آئی پی ہے۔ فون کا اچھا استعمال میں منع نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی، عزم کر لو انشاءاللہ اکیلے کے گناہ نہیں کریں گے فون میں انشاءاللہ تعالی، گندی چیزیں انشاءاللہ کبھی ہم فون میں نہیں دیکھیں گے، عزم کر لو انشاءاللہ۔ دیکھنے والے لوگ بھی ہیں، ان تک بھی میں میری بات پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کی ہم امانت ہیں، ہم کو اللہ نے امانت بنا کر نوجوانوں کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہماری قوم کی ہم امید ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان کے گھر سے میں آیا، برابر 3 ہفتے ہو گئے، نہیں 3 ہفتے ہو، 3 ہفتے پہلے ایک نوجوان اوپر سے پانی میں کودا اور انتقال ہو گیا۔ آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے نا، پڑھنے بھی آتا تھا بچہ، ان کے ماں باپ بلا کر لے کر گئے، شاید نیچے میرا انتظار بھی کر رہے ہیں، وہ ان کے گھر جا کر آیا میں بڑی امیدوں سے۔ ماں اور باپ آپ کو پالتے ہیں، قوم کو آپ سے امید ہے، ماں باپ کو آپ سے امید ہے، میرے جیسے داعیوں کو جو دین کی دعوت دیتے ہیں، خطیبوں کو آپ سے امید ہے یہ نوجوان انشاءاللہ بڑا ہو کر اس قوم کے لیے کچھ کرے گا۔ اگر یہ نوجوان کرنے کے بجائے اور بگڑ گیا اور بگڑ گیا اور بگڑ گیا تو اللہ کے لیے نہ ماں باپ کی امیدوں کو توڑو، نہ قوم کی امیدوں کو توڑو، نہ ہماری امیدوں کو توڑو، اللہ کے لیے کچھ کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو وقت ضائع کرنے سے بچنا پڑے گا، آپ کو وقت کو استعمال کرو صحیح چیزوں میں۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا سبحان اللہ، والفجر والعصر والضحیٰ، معنی معلوم ہے اس کا؟ معنی میں کیا معنی ہے؟ والفجر کا معنی کیا ہے؟ قسم ہے فجر کی۔ والعصر کا معنی کیا ہے؟ قسم ہے عصر کی۔ والضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے والضحیٰ کا معنی؟ قسم ہے چاشت کے وقت کی، چاشت کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ٹائم ایک ایک لحظہ اچھی چیزوں میں استعمال کرو، اچھی چیزوں میں۔ ایک حدیث بول کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ سے اگر کوئی سوال ہے تو میں انشاءاللہ سوال آپ کا انشاءاللہ لینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ من نجات، نجات کس کو بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو جواب دیا، بڑا اچھا جواب تھا۔ نجات اگر پانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کریں گے تو نجات ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، اس کی حفاظت کرو۔ کس کی حفاظت کرو؟ الجم علی لسانک، اس کو لگام ڈال کے رکھو، بولو تو اچھا بولو۔ میرا ایک سوال ہے، ابھی بھی میرا ایک سوال آپ کے اوپر ہے، اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اپنے ذہن پہ زور ڈالو۔ ماشاءاللہ 2 عطر کے بوتل، 4 کتابیں سامنے آ گئی ہیں، انعام ریڈی ہے، انعام لینے والا نہیں۔ کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا عصا تو موجود ہے موسیٰ نہیں۔ کیا کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ عصا تو موجود ہے موسیٰ نہیں۔ جی سبحان اللہ، ایسا نہ ہو انعام تو موجود ہے لینے والا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال میرا ہے، آپ سے پوچھوں گا۔ نبی نے کہا زبان کی حفاظت کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلا، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رو۔ 1 2 لفظ ہو گئے،
تیسرا ایک لفظ اس حدیث میں یا ایک اور حدیث میں ہے، تیسرا لفظ ہے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کام اگر نہیں ہے تو گھر میں رہو، یہ نبی کا لفظ، سبحان اللہ، بازاروں میں ادھر ادھر مت گھومو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم نوجوانوں کو اللہ اس کا دین سمجھ کر صحیح سے اللہ دین پر زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے فتنوں کے دور میں اللہ یہ نوجوانوں کو چراغ جیسا بنائے، فتنوں سے لڑنے والا بنائے۔ آمین تو بولو، آمین تو بولو۔ ایک گھنٹے کے لیکچر میں آپ ایسا لگتا ہے پورے ڈھیلے ہو گئے ہیں جی، سارے پارٹس کمزور ہو گئے ہیں آپ کے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ اللہ یہ فتنوں کے دور میں آپ کو اللہ تعالیٰ امام بنائے، آپ کو اللہ یہ فتنوں سے لڑنے والا اللہ لیڈر بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ سے یہی امید ہے۔ آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔